قال رسول الله نور عيني قال رسول الله نور عيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والعاقبة أهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين وقال العزيز في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم سامعین محترم، ہماری گفتگو آیہ نجوہ کے ذیل میں شروع تھی کہ وہ سوالات جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے اور آپ نے ان کے جواب ارشادات فرمائے، ان کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ تو ہم 5 سوال ذکر کر چکے ہیں خلاصتاً۔ پہلا سوال جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کیا گیا کہ یا رسول اللہ مل وفا، وفا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ۔ دوسرا سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، مولا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مل فساد، فساد کیا ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں الکفر والشرک۔ تیسرا سوال کہ مل حق، حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاسلام والقرآن والولایہ۔ اور چوتھا سوال جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو مولا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مال حیلہ، ہیلہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ترک الحیلہ، کہ ہیلہ کو، دھوکے اور بازی کو ترک کیا جائے۔
اور پانچواں سوال جو مولا نے پیش کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما علیہ، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ 5 سوال تھے جو پہلے ہم اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ سامعین محترم کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور آج 6واں سوال جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف ادعو اللہ، کہ ہم خدا کو کیسے پکاریں؟ تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بالصدق والیقین، یقین اور سچائی کے ساتھ جب بھی تم نے خدا کو پکارنا ہے، جب بھی تم نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، اس وقت اس کی ذات کو پکارو، اس کی ذات کو ندا دو، اس کی ذات کو آواز دو، صدق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ تو یہ جو پکارنا ہے، یہ جو دعا کرنی ہے، یہ جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنے ہیں، تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو کچھ سوالات جو ہیں یہاں پر جنم لیتے ہیں اس دعا کے عنوان سے، چند سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ فلسفہ دعا کیا ہے؟ ہم کیوں دعا کریں جبکہ اس کی ذات عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، وہ تمام راز کو جانتی ہے، انسان کے سب احوال کو پہچانتی ہے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اس کی ذات اس انسان کو اس انسان سے بہتر پہچانتی ہے۔ تو جب اس کی ذات جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ہماری مصلحت میں، اگر ہمارے فائدے میں وہ کام ہوا کہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے تو اس کی ذات وہ ہمیں عطا کر دے گی۔ اگر ہماری مصلحت میں نہ ہوا، اگر ہمارے حق میں اچھا نہ ہوا تو خدا جو وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ تو ضرورت کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے دعا مانگنے کا؟ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں، کہ کن شرائط موجود ہوں تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موانع استجابت دعا کی موانع کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ برترین اور افضل ترین دعا جو ہے وہ کون سی دعا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے قرآن اور روایات کی روشنی میں ان کو بیان کرنے کی اور نتیجہ حاصل کرنے کی۔ تو خداوند ذوالجلال اپنی مقدس اور لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے
وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے میرے حبیب، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اور بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے تکبر کی وجہ سے، اور تکبر کرتے ہیں، تو عنقریب ہم ذلت کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور پھر ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے، یہ جو خدا کو پکارنا ہے، یہ عبادت کی روح ہے۔ جس طرح ایک انسان ہے اور انسان اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس کی روح اس میں موجود ہے، اور اس وقت تک اس انسان کی ارزش ہے، اس کی قیمت ہے، اس کے اعمال جو ہیں اس کی قدر و قیمت ہے جب تک اس کی روح موجود ہے۔ اور جیسے ہی انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس وقت انسان مردہ ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، نہ زبان ہلا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ پیغمبر فرماتے ہیں کہ عبادت کی جو روح ہے، الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے یہ عبادت کی روح ہے۔ اگر اس دعا کو عبادت سے نکال لیا جائے تو عبادت بے روح ہو جائے گی، مردہ ہو جائے گی، اس کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں رہے گی۔ تو خدا کو جو اعمال چاہیے، خدا کو جو چیز چاہیے، خدا جو ہم سے چیز خریدنا چاہتا ہے وہ زندہ چیز خریدنا چاہتا ہے، مردہ چیز نہیں خریدنا چاہتا۔ تو اس لیے عبادت کے بعد جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بعد دعا کا ہونا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب، جب یہ لوگ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس میری دعوت کو بھی قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آؤ، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، کہ شاید تم ہدایت پا جاؤ، شاید تم فلاح و بہبود پا جاؤ، شاید تم صحیح رستے پہ آ جاؤ۔ تو پھر ایک اور جگہ سورہ قاف میں یوں ارشاد فرماتا ہے کیا انسان لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، کیا انسان ہم نے تجھ کو خلق کیا، ہم نے تجھ کو پروان چڑھایا، جو کچھ تیرے نفس میں وسوسہ ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ ہم تمہاری شاہ رگ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو ان آیات سے
یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور وہ ذات انسان کی شاہ رگ کے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ایک ارتباط پیدا کرتی ہے، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنتی ہے۔ دعا جو ہے یہ انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ رابطہ بنتی ہے کہ انسان خدا کے زیادہ نزدیک ہو اور اپنے آپ کو ان اعلیٰ اور عرفہ مقامات پر پہنچائے، وہ اسی دعا کے وسیلے سے ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ کل جو ہے کچھ روایات اسی کی ذیل میں پیش کریں گے۔ تو امام معصومین صلوات اللہ السلام علیہ نے بھی دعا کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ انسان جو ہے جب بھی عبادت کرے، عبادت نہ بھی کرے، گھر میں بیٹھا ہے، تو جب بھی اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر بھی وہ اسی کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ میرا یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اور اسی کی ذات کے حضور ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ تو ایام محرم ہے، جب 11 محرم ہوئی، عمر سعد ملعون نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر لیا اور اسرا کو گزارنا چاہا گنج شہداء سے۔ تو جو ہی یہ قافلہ گنج شہداء میں پہنچا، مقتل میں پہنچا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے یہ سواریاں پہنچی ہیں تو بیبیوں نے انتظار نہیں فرمایا اونٹ کے بیٹھنے کا۔ اب بیبیاں اونٹوں سے زمین پہ آئی ہیں، اور ہر بیوی اپنے وارث کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، اپنے بھتیجے کی طرف، اپنے بھائی کی طرف گئی ہیں۔ اب مقتل میں راوی یہ کہتا ہے کہ علی کی بیٹی زینب دیکھ رہی ہے کہ میرے بھیا حسین کہاں ہے۔ اب ایک اونچی سی جگہ دیکھی جہاں کچھ ڈھیر لگا ہوا تھا، کہاں تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں پتھر بھی پڑے تھے، نیزے بھی پڑے تھے۔ اب بی بی نے خیال کیا کہ شاید یہی میرا بھائی ہوگا۔ اب بی بی آتی ہے وہاں پہ، بقول علامہ شیخ ششتری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حسین کو مسلمانوں نے تین کفن دیے تھے۔ ایک کفن پتھر کا تھا، دوسرا کفن تلواروں کا تھا، تیسرا کفن نیزوں ٹوٹے ہوئے نیزوں کا تھا۔ پہنچی ہے نا بی بی اس جگہ پہ، تو بی بی نے اپنے اس بندھے ہوئے ہاتھوں سے پتھر کو اٹھایا ہے، اور پھر تلواروں کو کنار پہ رکھا ہے، نیزوں کو اٹھایا ہے۔ جب نیچے سے دیکھا ہے نا تو ایک لاش پڑی تھی جس کا سر تو تھا نہیں۔ زینب کیسے پہچانتی کہ یہ میرا بھیا حسین ہے؟ اب بی بی نے اپنا ہاتھ منہ میں دیا اور تعجب سے کہا، انت اخل حسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین تو ہے؟ کیا تو میرا بھائی حسین تو ہے؟ اب راوی کہتا ہے کہ
کہ اب بی بی نے جب یہ دیکھا تو ایک دفعہ بی بی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے لاش حسین کے نیچے ہاتھ دیے اور فرمایا یا اللہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور پروردگارہ ہماری یہ قلیل سی قربانی قبول فرما۔ اب راوی کہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہتی ہیں واہ محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا، اے میرے نانا وہ جس پر ملائکہ سلام و درود بھیجتے ہیں، یہ تیرا حسین ہے جو خون میں غلطان پڑا ہے اور جس کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، اور تیری بیٹیوں کو اسیر بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار محمد و اہل بیت محمد عزت آبرو کا واسطہ جو بیمار صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ پروردگار تشیع جہاں کہیں یا آباد ہے ان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے پروردگارہ اس کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام مسلمین شیعان علی ابن ابی طالب کو نیست و نابود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ